جناب قاری نور اللہ صاحب کو کہ مائک پر تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنی گفتگو تعزیتی پیغام کی نسبت سے رکھیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت مولانا قاری نور اللہ صاحب مائک پر۔ الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام و سامعین، آج کی یہ مجلس تعزیت کی مجلس ہے۔ اس مجلس کے اندر آپ کی اس علاقہ ہی نہیں بلکہ پورے ضلع اور ملکی پیمانے کے علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ یہ صرف ہمارے امیر حضرت سید شاہ مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں آئے ہیں۔ اس محفل کے اندر جس طرح کے پروگرام ابھی کیے جا رہے تھے، جوان بچیوں کے ساتھ جوان بچیوں کا یہ پروگرام اس مجلس کی شایع نشان نہ تھا۔ بچیوں کا پروگرام خواتین کے درمیان ہونا چاہیے تاکہ خواتین کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو کہ میری بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں، ان کے پڑھنے کا انداز کیا ہے، اور خواتین یہاں سے ایک پیغام لے کر جاتی اور وہاں جا کر اپنے گھر کے اندر جو بچیاں مدرسے سے وابستہ نہیں ہیں ان کو مدرسے سے جوڑتی اور محلے کے اندر بھی آپ کا پیغام پہنچاتی۔ ہم لوگ بھی شہر کے اندر پروگرام کرتے ہیں بچیوں کا، الحمدللہ 2 ادارے چل رہے ہیں، بچیوں کے الگ ہیں اور لڑکوں کے واسطے الگ ہیں۔ دونوں پروگرام کی نوعیت الگ ہوتی ہے، ہمیں بھی الگ کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے آپ کے سامنے کہ یہ تعزیت کی مجلس ہے۔ تعزیت کے معنی ہے افسوس کرنا، تعزیت کے معنی افسوس کرنا۔ تعزیت جو مر گئے، جو دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، ان کے واسطے ہے، اور ان کے اہل خانہ کے واسطے اصل تعزیت ہے کہ ان کے دل کو تسلی دیا جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کے غم کو کم کیا جائے۔ تو تعزیت اہل خانہ کے واسطے ہوتا ہے اور ایصال جو دنیا سے چلے گئے ان کے واسطے ہوتا ہے۔ ہم سب تعزیت کے واسطے بیٹھے ہیں، لیکن تعزیت کب تک ہونا چاہیے؟ علماء کرام اس پر روشنی ڈالیں گے۔ البتہ ہم ایثار و ثواب پوری زندگی کریں گے، ان کے روح کو ثواب پہنچائیں گے، ان کے کارنامے، ان کا مشن، ان کا وہ جدوجہد جو انہوں نے ملت کے واسطے کیا ہے، اسی محبت کی بنیاد پر یہاں ہم بھی آئے ہیں ساتھ ساتھ سے، اور آپ حضرات بھی جمع ہیں۔ محبت کیسی تھی؟ غم انسان کو کسی کے جانے کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ ایک بیٹا اپنے باپ کے جانے کے بعد غم کیوں مناتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کے مر جانے کے بعد عدت میں کیوں بیٹھتی ہے، غم کیوں مناتی ہے؟ بیوی کو شوہر سے جو فائدہ مل رہا تھا وہ فائدہ ملنا بند ہو گیا۔ باپ کو بیٹا کو باپ سے جو فائدہ مل رہا تھا، جو دعائیں مل رہی تھی، اس کا ملنا بند ہو گیا۔ ہم سب غمگین اس لیے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے امیر، ہمارے رہبر، ہمارے قائد، جن کا روحانی فیض، جن کا علمی فیض، جن کا سیاسی فیض ہمیں اور آپ کو مل رہا تھا، پورے ملک اور ملت کو مل رہا تھا، ان فیض کا ملنا اب بند ہو گیا۔ ہم اس کا غم ہے، اس کا افسوس ہے، لیکن یہ اللہ کا ضابطہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آنے جانے کا سلسلہ لگا دیا ہے۔ اگر اگلے نہیں جائیں گے تو جو پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کی صلاحیت کو کون جانے گا؟ ہمارے پہلے امیر حضرت منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے نہیں جاتے، سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے نہیں جاتے، تو بتائیے مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی صلاحیت، ان کی بصیرت، ان کا یہ علمی فیض، روحانی فیض ہم تک آپ تک کیسے ملتا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ اگلوں کو بھیجتا ہے، پچھڑوں کو لاتا ہے تاکہ پیچھے والوں کی صلاحیت نکھر کر سامنے آئے۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کے مقدر میں کس سے کتنا کام لینا ہے، علمی، روحانی، سیاسی، تمام چیزوں کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ ان سے وہ کام لے لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور جب تک وہ انسان اپنے مقدر میں لکھے ہوئے ہمارے صالحہ کار خیر ملت کے مفاد والے کام کو انجام نہیں دے دیتا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے دنیا میں زندہ رکھتا ہے۔ ہمارے شیخ، ہمارے امیر، ان کے حصے میں جو کام اللہ نے رکھا تھا انہوں نے اپنے حصے کے کام کو پورا اور مکمل کر دیا۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آنے والے جو ہمارے شیخ ہوں گے، امیر ہوں گے، اللہ پاک ان کو بھی ان کا بدل نصیب فرمائے۔ جو جگہ خالی ہوئی، یوں تو جگہ پر نہیں ہو پاتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے اس جگہ کو پر فرما دے، اور جس طرح کی سیاسی اور سماجی اور دینی قیادت ہمارے امیر کر رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ ایسا ہی امیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔